بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 22 نومبر اور ہفتے کا دن. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. آخری اوور ہے اور اس کی 4 گیندیں باقی ہیں. ان 4 گیندوں میں کس کی وکٹ اڑے گی اور کون سلامت رہے گا اور کس کو باؤنسر لگے گا اور کس کو یارکر لگے گا، یہ ساری کی ساری باتیں آئندہ 4 دن کے اندر واضح ہو جائیں گی. پاکستان کی موجودہ 3 سال کی جو سیاست ہے رجیم چینج آپریشن کے بعد، یہ 4 دن کافی امپورٹنٹ ہیں. 27ویں غیر آئینی ترمیم کے دوسرے مرحلے پر عمل درآمد ہونا ہے اور چیف آف ڈیفنس فورسز جناب آرمی چیف کا تقرر ہونا ہے. وہ چیف آف ڈیفنس فورسز اور آرمی چیف کون ہوں گے؟ کیا وہ جنرل عاصم منیر صاحب ہی ہوں گے یا کوئی نیا چہرہ آئے گا آنن فانن؟ اس کے بارے میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن جو GHQ میں اطلاعات ہیں، جو آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب اور ان کی ٹیم ہے وہ بالکل مطمئن ہے، پرسکون ہے اور انہیں کسی قسم کے کسی خدشے کا اظہار انہوں نے کہیں نہیں کیا، بلکہ ان کے خیال میں جو وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ بالکل مکمل طور پر ہر طرف سے راجر کی اطلاعات آ رہی ہیں، ہر طرف سے تھم اپ کا نشان ہے. اس لیے وہ اپنے معمول کے مطابق اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور انہیں کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہے. جبکہ دوسری جانب نواز شریف صاحب وہ انپریڈکٹیبل ہیں، کیونکہ وہ ایسے انپریڈکٹیبل ہیں کہ سٹنگ آرمی چیف کا طیارہ ہائی جیک بھی انہوں نے کروانے کا حکم دے دیا تھا اور پھر ان کو سزا بھی ہوئی تھی. یہ ایسا معاملہ آج تک کبھی کسی نے نہیں کیا. کسی وزیر اعظم نے، کسی صدر نے اتنی بڑی بے وقوفی نہیں کی تھی اور اتنا بڑا رسک نہیں لیا تھا. یہ بہت بڑا رسک تھا، بہت بڑا قدم تھا کہ آرمی چیف پاکستان کے سری لنکا کے سرکاری دور پر ہیں، پاکستان واپس لوٹ رہے ہیں اور ان کے طیارے کو کہنا کہ ہم نے اس کو اترنے نہیں دینا اور اس دوران نیا آرمی چیف لگا دیا جائے اور نیا آرمی چیف لگا کے اور خود ہی وزیر اعظم ہاؤس میں بازار سے بیج منگوا کے وہ خواجہ ظہیر الدین بٹ صاحب کو لگا دیے جائیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ دوبارہ اس طرح کی حرکت بھی ہو سکتی ہے. ضیاء الدین بٹ صاحب تھے تو ان کی دوبارہ بھی حرکت ہو سکتی ہے. اس لیے میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں، ان سے نوٹیفیکیشن لینا چاہتے ہیں، تو وہ احتیاطاً اگلے 4-5 دن سفر نہ کریں، اور کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ سچویشن ہے، یہ صورتحال ہے. لیکن پہلی خبر آج ہم شیئر کریں گے کیونکہ اور بھی بہت ساری خبریں ہیں. پہلا ہم لیں گے شہید ارشد شریف، ہمارے بھائی، ہمارے دوست. ان کو بڑی بے رحمی سے قتل کیا گیا اور منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا، ٹارگٹ کر کے مارا گیا اور کینیا میں وہ تھے. تو ان کی لیے ہم آواز اٹھاتے رہتے ہیں. تو کل پھر یہاں کے مقامی جو جرنلسٹ ہیں، نقیب راجہ صاحب اور ان کے دیگر دوستوں نے، جتنے بھی برطانیہ کے جرنلسٹ ہیں، ان سب کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ پہلے بھی ایک پروگرام کروا چکے ہیں، ایک پروگرام اور ہو رہا ہے. اور یہ پروگرام ہے ایک تو شہید ارشد شریف کا معاملہ، کیونکہ ابھی تک ان کو انصاف نہیں مل رہا. دوسرا معاملہ ہے پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کی پامالی اور ساتھ ہی ساتھ جو میڈیا کو وہاں پہ دبایا جا رہا ہے، میڈیا کی آزادی سلب کی جا رہی ہے. اس سلسلے میں پروگرام ہے جی. کل شہید ارشد شریف صاحب کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے. عمران ریاض صاحب بھی وہاں ہوں گے، نجم الحسن باجوہ بھی ہوں گے اور سبی کاظمی بھی ہوں گے، آسٹریلیا سے آئے ہوئے ہیں. اور ہمارے دوست نقیب راجہ صاحب ہیں، فرید قریشی صاحب ہیں اور ہمارے نسیم صدیقی صاحب ہیں اور بہت سارے صحافی دوست جو ہیں وہ کل موجود ہوں گے. برمنگھم میں کل پروگرام ہے 6 بجے. تو آپ بھی آئیے گا. اس میں کوئی ٹکٹ نہیں ہے، بالکل فری انٹری ہے، کسی قسم کا کوئی نہیں ہے جی. یہ فری آف کاسٹ یہ پروگرام ہے. اور اگر اس سلسلے میں باتیں بھی کی جاتی ہیں بہت ساری، تو ان باتوں کو بالکل آپ فضولیات ہیں اور کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. الحمدللہ یہ سب اپنی مدد آپ کے تحت ہو رہا ہے. تو شہید ارشد شریف صاحب کے لیے اتنا تو ہمارا فرض بنتا ہے اور اتنا تو ہمارا حق ہے کہ ان کے لیے آواز ہم اٹھاتے رہیں. اور بہرحال یہ ایک پہلی خبر. دوسری جناب آگے بڑھتے ہیں دیگر خبروں کی طرف. 3 سال مکمل ہونے پہ ایک جو IMF کی رپورٹ ہے وہ ابھی تک ہضم نہیں ہو رہی. اور IMF کی رپورٹ کے بارے میں مختلف حلقے، مختلف ماہرین معیشت اور تمام کے تمام سیاسی اور معاشی حلقے، اور یہ رپورٹ جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پہ ڈسکس ہو رہی ہے کیونکہ یہ رپورٹ
फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब और उनके विजन 2024 पे बहुत ज़्यादा सवालिया निशान और बहुत ज़्यादा तनकीद की गई है और उनके 3 साल को उधेड़ कर रख दिया गया है। और उनके साथ ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब हैं, वज़ीर आज़म हैं उनके, तो इम्पोर्टेड सरकार से लेके काकड़ सरकार और फिर ये इलेक्शन चोरी सरकार तक तमाम के तमाम ये बिल्कुल एक चला आ रहा है, एक ट्रेल चली आ रही है और एक ही स्टेप बाय स्टेप एक एक्सटेंशन है, यूँ कहना चाहिए कि तसलसल है जिसको ख़ुद वही कहते हैं। तो उस पर IMF की रिपोर्ट, उसमें हमारे सामने डॉक्टर हफीज़ पाशा हैं, वो कहते हैं कि ये हम IMF के तकरीबन 12 प्रोग्राम उन्होंने कहा कि हम ले चुके हैं और 3 दहाइयों से इसके साथ काम कर रहे हैं। ये पहली दफ़ा है कि IMF ने पाकिस्तान के लिए इतनी सख्त ऑब्जर्वेशन दी है और IMF रिपोर्ट हुकूमत को दी गई होगी और IMF रिपोर्ट 15 चीज़ों पर उन्होंने कहा कि 15 चीज़ों पर इधर रुझान है, हुकूमत को इस रिपोर्ट पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करना पड़ेगी और उन्होंने कहा कि इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, हुकूमत इसको इग्नोर नहीं कर सकती। ये एक माहिरीन मईशत जो है डॉक्टर हफीज़ पाशा, उनकी बात मैं बता रहा हूँ। इसी तरीके से बाकी हमारे दोस्त हैं और बाकी जो माहिरीन मईशत हैं वो भी इसी बारे में ये कह रहे हैं कि ये असल में जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, जो गैर जानिबदार हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, वो भी कह रहे हैं कि एक चार्ज शीट है, फ़र्द जुर्म है मौजूदा हुक्मरानों के ख़िलाफ़ जो कुछ ये कर रहे हैं पाकिस्तान की मईशत के साथ। और सिर्फ पाकिस्तान की मईशत नहीं बल्कि तमाम शोबों में निशानदेही की गई है कि तमाम शोबों में इन्होंने सत्यानाश करके रख दिया है। और उसके बाद इनकी तवज्जो क्या है? उनकी तवज्जो सिंपल सी बात है, इनकी तवज्जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे और इन्होंने 3 साल ज़ाया कर दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने में और इमरान खान साहब को क्रश करने में और मीडिया को क्रश करने में, जुडिशरी को क्रश करने में ये है। और IMF की रिपोर्ट इस एतबार से भी इम्पॉर्टेंट है कि इससे पहले चूँकि एक रिपोर्ट आ चुकी है और वो है कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ की रिपोर्ट इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की। और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने पाकिस्तान का जो इलेक्शन है 8 फरवरी 2024 उसका पोस्टमार्टम कर दिया, उसके बखिए उधेड़े हैं और बता दिया कि ये सारे का सारा फ्रॉड सिस्टम है, फ्रॉड सेटअप है। तो इसके बाद कोई इनको समझ नहीं आ रही कि करें तो करें क्या और जाएं तो जाएं किस तरफ। ये आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके हर रोज़ कोई ना कोई इनके सामने आ जाता है और ये 3 महीने से दवाई हुई थी। बहरहाल ये रिपोर्ट अभी तक गूंज रही है आलमी इक़्तिदार के आलमी ऐवानों में भी और न सिर्फ इक़्तिदार के आलमी ऐवानों में बल्कि हर जगह इसका शोर होगा है और चर्चा है। और हुकूमत मुकम्मल तौर पर खामोश है, हुकूमती वज़रा खामोश हैं। अभी तक कोई भी वज़ीर ने, किसी भी वज़ीर ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, किसी भी वज़ीर ने आके इसको डिनाई नहीं किया। आज खुद और DGI-SPR जो कि उनको भी तनकीद का निशाना बनाया गया SIFC के हवाले से और उनकी क़यादत को भी तनकीद का निशाना बनाया गया है और अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसा जवाब नहीं आया। अब आते हैं ज़रा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरफ। पूरे मुल्क में यौम स्याह मनाया गया और कुछ बातें मैं पहले व्लॉग में बता चुका हूँ लाइव सेशन में और कुछ और बता दूं कि यौम स्याह मनाया गया और इस यौम स्याह का भरपूर तरीके से एक अवामी रद्दअमल सामने आया है और पहला मौका है कि पाकिस्तान भर में हर छोटे बड़े शहर में छोटे बड़े इज्तिमात हुए, रैलियाँ निकली और जुमातुल मुबारक के बाद तमाम सोसाइटी के तमाम तबक़ात ने अपना हिस्सा डाला उसमें और एहतजाज किया। और ये एहतजाज था आइन की बालादस्ती के लिए के हक़ में था और 27वीं गैरानी तरमीम के ख़िलाफ़ था, इस्तिस्ना के ख़िलाफ़ था और मुल्क में जो जारी है फस्तायत उसके ख़िलाफ़ था और जमहूरियत की बहाली के लिए था, आइन की बहाली के लिए था और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने इसकी अपील की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात उसमें शामिल थी और वकला ने भी इसमें हिस्सा लिया। तो कल महमूद खान अचगई साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि अब हम अगले स्टेप पे ये उन्होंने कहा कि हमें ये मजबूर कर रहे हैं कि हम अगला स्टेप जो होगा वो फिर हम सीढ़ियाँ लेके आएंगे और जब अवाम निकलेंगे तो सीढ़ियाँ भी लेके आएंगे और अडयाला जेल के अंदर उतरेंगे और इमरान खान साहब से मुलाकात भी कर लेंगे और उनको आज़ाद भी करवा लेंगे। तो ये इस हद तक कहा गया है। और दूसरा वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि हम इस हुकूमत को किसी भी सूरत में तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, ये एक चोरी शुदा मैंडेट लेके आई है और डाका डाला हुआ है। अब आते हैं आगे, हुकूमत क्या कर रही? हुकूमत अब भी जान छुड़वा रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और मुस्लिम लीग नवाज़ भी और इनके बड़े बड़े रहनुमा भी, बड़े बड़े वज़रा और बड़े बड़े ओहदों पर तैनात हुकूमती शख्सियात मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी दोनों अब ये वजाहतें कर रहे हैं
اور پاکستان تحریک انصاف کو اور سیاستدانوں کو یہ پیغامات پہنچا رہے ہیں، اپوزیشن کو، میڈیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہم شامل نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ شہباز شریف صاحب نے جب فون کیا تھا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کو، تو انہوں نے کہا میری ملاقات کروا دیں عمران خان سے، تو انہوں نے کہا تھا میں پوچھ کر بتاؤں گا۔ یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کہہ رہے ہیں کہ میں پوچھ کر بتاؤں گا کہ ملاقات ہونی ہے یا نہیں ہونی۔ کس سے پوچھنا تھا؟ سمپل سی بات ہے، شہباز شریف صاحب نے بتا دیا کہ بھائی یہ عمران خان صاحب میرے کنٹرول میں نہیں ہیں، ان کی جو تحویل ہے یہ میری تحویل میں نہیں ہے، اور اڈیالہ جیل کو میں کنٹرول نہیں کر رہا، میں پوچھوں گا۔ کس سے پوچھوں گا؟ فیلڈ مارشل صاحب سے۔ یقیناً ان کا اشارہ یہی تھا اور وہ کہتے بھی رہتے ہیں۔ اس کے بعد پنجاب حکومت کو خط لکھا گیا، انہوں نے بھی کوئی نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے، مس بہیو کیا جاتا ہے، ملاقات نہیں کرنے دی جاتی۔ اور پنجاب پولیس کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ پنجاب پولیس کس کے ماتحت ہے؟ وہ ہے مریم صاحبہ کے، لیکن مریم صاحبہ پیغام بھجواتی ہیں کہ بھائی یہ ہم نہیں کروا رہے۔ اور اس کی چند مثالیں ہیں۔ مصدق ملک صاحب وفاقی وزیر ہیں اور بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں آل شریف کے، اور انہوں نے بھی اس بات کی کہا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ کس نے بدسلوکی کی، کس کے حکم پر ہوئی۔ یہ مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب فارم 47 کے وزیر دفاع، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ درست نہیں ہے اور یہ بالکل قابل مذمت ہے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلی خبر جو ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا، اور انڈائریکٹلی مصدق ملک صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں نہیں پتا کس نے کروایا، اور خواجہ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا، پوچھ کر بتائیں گے یہ کس نے کروایا۔ اس کے بعد لیڈر آف اپوزیشن مقرر کیا ہے محمود خان اچھا صاحب کو قومی اسمبلی میں، اور تمام اپوزیشن ارکان کے دستخط شامل ہیں، لیکن اسپیکر صاحب نے ان کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا، اور انہوں نے کہا، پوچھا کہ نوٹیفیکیشن کیوں نہیں کر رہے اور کب ہوگا، تو انہوں نے کہا میں پوچھ کر بتاؤں گا۔ یہ اسپیکر ایاز صادق صاحب کہتے ہیں۔ اس کے بعد لیڈر آف اپوزیشن کے لیے چیئرمین سینٹ میں راجہ سینیٹر ناصر عباس صاحب، ان کا تقرر کیا، ان کو نامینیٹ کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی طرف سے، اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے، لیکن ان کے بارے میں بھی سید یوسف زئی گیلانی صاحب ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، چیئرمین سینٹ ہیں، انہوں نے ان سے پوچھا اپوزیشن نے کہ بھائی کیوں نہیں نوٹیفیکیشن ہو رہا، کب نوٹیفیکیشن ہوگا، تو انہوں نے بھی کہا میں پوچھ کر بتاؤں گا۔ تو یہ تو مکمل طور پہ ہے۔ پھر بہنوں سے ملاقات کے حوالے سے پوچھا گیا کہ بہنوں سے ملاقات کیوں نہیں ہو رہی، خواجہ آصف صاحب سے پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ میں پوچھ کر بتاؤں گا۔ یعنی ہر اعتبار سے یہ کہتے ہیں کہ ہم پوچھ کر بتائیں گے، اور یہ وضاحتیں کس کو سنا رہے ہیں؟ یہ بتا رہے ہیں عوام کو بھی اور اپوزیشن کو بھی کہ بھائی ہمارے پر تنقید مت کریں، یہ ہم نے نہیں کیا، یہ سب کچھ کوئی اور کر رہا ہے۔ تو یہ تو صورتحال ہے، دلچسپ صورتحال۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ بات یہاں تک نہیں رکی، بلکہ ایک اور کام کیا گیا کہ اب سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ ایک طرف تو وزیر اعلیٰ ہیں، فارم 47 کی جعلی فارم 47 کی وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی، وہ جہاں بھی جاتی ہیں تو ان کو ایئر فورس 1 جہاز دیا جاتا ہے، اور جو پرائم منسٹر استعمال کرتا ہے اور صدر مملکت استعمال کرتے ہیں، ہیڈ آف دا اسٹیٹ، ہیڈ آف دا گورنمنٹ، وہ طیارہ جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے مریم صاحبہ کو۔ جتنے بھی غیر ملکی دورے کریں ان کے لیے یہ طیارہ حاضر ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، ان کا پاسپورٹ، علی امین گنڈاپور کا بھی پاسپورٹ بلاک، اور موجودہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کا بھی پاسپورٹ بلاک، وہ بیرون ملک بھی نہیں جا سکتے، اپنے خرچے پہ بھی نہیں جا سکتے، اور ان کے لیے یہ ہے۔ اور کیا وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی ایئر فورس 1 دیا جائے گا؟ کیا وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کو بھی ایئر فورس 1 دیا جائے گا؟ کیا بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ سندھ کے وزیر اعلیٰ کو بھی ایئر فورس 1 دیا جائے گا؟ تو جواب ہوگا نفی میں۔ کیا آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو ایئر فورس 1 دیا جائے گا؟ جواب ہوگا نفی میں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ صرف آل شریف کے لیے انہوں نے مختص کیا ہوا ہے، تو اس پہ بھی بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج جو یوم سیاہ منایا گیا کل، اس میں بھرپور طریقے سے عوام نے شرکت کی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ سندھ میں گرفتاریاں ہوئی ہیں، میرپور خاص میں گرفتاریاں کی گئیں، اور سندھ حکومت بھی اس معاملے میں کافی سٹ پٹا گئی ہے، اور اس کا بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے۔ اور ادھر بھی لگتا یہی ہے کہ ان سے بھی اگر پوچھیں گے کہ بھئی یہ گرفتاریاں کس کے حکم پہ ہو رہی ہیں، اور یہ بالکل ایک نارمل سا معاملہ ہے اور ایک احتجاج ہے، عمل ہے، جمہوری عمل ہے، تو یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ
زرداری صاحب ہوں یا سید مراد علی شاہ صاحب، وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں پوچھ کر بتاؤں گا۔ تو بہرحال جی یہ کچھ خبریں تھیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھیں، باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔